السلام علیکم۔ پاکستان کے بدحال شہر کراچی سے میں ہوں مسعود رضا۔ آج کے پروگرام میں دو معاملات میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو کیا ایسا تو نہیں کہ خدا نخواستہ ہم کرونا پہ بھی سیاست کر رہے ہیں اور بیماری کو ہم نے پس پش ڈال دیا ہے اور سیاست کو ہم آگے لے کر آ گئے ہیں جس کا شدید نقصان ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ کیا نواز شریف صاحب کا بیانیہ پٹ گیا ہے، نواز شریف صاحب کی جماعت کو مسلسل ناکامی ان کے حصے میں آ رہی ہے اور ان کی جگہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ زیادہ فیورٹ ہوتی چلی جا رہی ہے اور اس کو سیاسی کامیابیاں ملتی چلی جا رہی ہیں۔ اگر کرونا کی بات کریں تو کرونا میں اس وقت بھی انفیکشن ریٹ جو ہے پورے ملک میں وہ 8% سے زیادہ ہے اور صوبہ سندھ میں سب سے زیادہ، اور صوبہ سندھ میں بھی کراچی میں اس وقت سب سے زیادہ ہے اور کراچی میں اب لاک ڈاؤن ختم کر دیا گیا ہے، کل سے لاک ڈاؤن ختم ہوگا۔ پاکستان بھر میں 68 اموات ہوئی ہیں، لیکن کراچی کے حوالے سے جو ڈیٹا شیئر کیا جاتا تھا وہ شیئر نہیں کیا گیا ہے، لیکن ہماری معلومات کے مطابق آج بھی کوئی 22 سے 23% انفیکشن ریٹ یہاں پر موجود ہے۔ 22 سے 30% اگر 23% انفیکشن ریٹ اگر کسی شہر میں موجود ہو تو وہاں سے آپ کس طریقے سے لاک ڈاؤن ختم کر سکتے ہیں اور ریلیکسیشن وہاں پر دے سکتے ہیں۔ لاک ڈاؤن لگاتے وقت بڑی گرما گرمی تھی، سندھ حکومت وفاق پر اور وفاق سندھ پر گولہ باری کر رہی تھی، کئی معاملات تھے، ایڈمنسٹریٹر کی کراچی میں تعیناتی پر اعتراضات تھے، لفظی گولہ باری ہو رہی تھی۔ ماضی میں ہی ہوتا رہا ہے کہ اگر وفاق کو تنگ کرنا ہو تو کراچی کو بند کر دو، MQM کیا کرتی تھی، ہڑتال کر دیا کرتی تھی۔ کہیں پیپلز پارٹی نے یہی ٹیکٹس تو استعمال نہیں کیے، کیونکہ یہ جو 7 دن کا یا 9 دن کا لاک ڈاؤن تھا، اس لاک ڈاؤن میں نمبرز کتنے کم آئے، بیماری کتنی محدود ہوئی، کیا اس سے فائدہ ہوا، اس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا، اس پہ بات کریں گے۔ دوسری بات یہ کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کوئٹہ گئے ہیں، کوئٹہ میں جا کے انہوں نے جلسے سے خطاب کیا ہے۔ ثناء اللہ زہری جو پہلے نون لیگ کے CM تھے اور قادر بلوچ صاحب جو کہ وزیر سیفرون تھے اور نون لیگ میں نواز شریف صاحب کی کابینہ کے اہم رکن تھے، انہوں نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں بلوچستان میں پیپلز پارٹی مزید کامیابیاں حاصل کرے گی۔ کراچی کے بائی الیکشن سے لے کر کشمیر تک اور کشمیر سے بلوچستان تک پیپلز پارٹی کی سندھ میں جو بھی پرفارمنس رہی ہو اسے سیاسی طور پر کامیابی مل رہی ہے، نون لیگ پیچھے ہوتی نظر آ رہی ہے، تو ہواؤں کے رخ کیا ہیں؟ ہمایوں اختر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سر بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ملک احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ملک صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور قادر مندوخیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، قادر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ملک احمد خان صاحب سب سے پہلے تو سیاسی صورتحال پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جلسہ کیا ہے کوئٹہ میں اور اس جلسے میں انہوں نے جہاں پر آپ کی حکومت کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا کہ آپ نے اپنے دور میں تنخواہیں نہیں بڑھائیں اور لوگوں کا خیال نہیں کیا، پیپلز پارٹی کی تحریک انصاف کی گورنمنٹ پہ بھی تنقید کی ہے۔ وہیں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کے سابق جو رہنما تھے، وہاں کے امپورٹنٹ لوگ تھے، الیکٹیبلز تھے، وہ اب پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں، تو کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ سیاسی طور پر زیادہ مضبوط ہوتی نظر آ رہی ہے بنسبت اس کے کہ آپ لوگ کیا آپ نے ایک مزاحمتی تحریک بھی شروع کی، ووٹ کو عزت دینے کا بیانیہ بھی شروع کیا، جلسے بھی کیے، لیکن پیپلز پارٹی زیادہ مستحکم ہوتی نظر آ رہی ہے؟ جی مسعود صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ دیکھیں یہ تو ایک اس کے آپ کی اس پوری گفتگو کے دو میں آپ کی اجازت سے 2 حصوں میں اس پہ میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ جہاں تک یہ تعلق ہے کہ مسلم لیگ کی حکومت کی پرفارمنس کیا تھی اور پیپلز پارٹی کی حکومت کی پرفارمنس کیا تھی، تو یہ تو دو ایک بالکل ایبسلوٹلی ایک ایکسٹریمز کی پوزیشنز پہ تھیں کہ جو PMLN کی گورنمنٹ تھی اس نے ایک اپنی زبردست ڈیلیورنس بھی کی، ہم سب اس کے واقف بھی ہیں اور اس کے متعلق بے تحاشا ہم بات چیت بھی کر چکے ہیں، بے شمار موقعوں پر کر چکے ہیں، اور اس میں آپ کے بھی علم میں ہے کہ جو ہمارے پلیجز تھے پبلکلی بیفور الیکشنز 2013 کے، چاہے وہ لوڈ شیڈنگ کے اندھیروں کا خاتمہ تھا، چاہے وہ لا اینڈ آرڈر تھا، چاہے اکانومی کا ریوائیول تھا، ان تینوں پہ براڈلی ہم نے بڑی ڈیٹیل بات آپ سے کی ہوئی، اور مسلم لیگ نون کی ڈیلیورنس تو کہیں ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اچھا، پھر جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ ہمارے کچھ لوگ اپنے مسلم لیگ سے انہوں نے اپنے راستے جدا کیے اور پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی، یہ ان کا حق ہے، وہ ہمارے ساتھ تھے، وہ ہماری پارٹی میں تھے، تب تک ان کے ساتھ ہمارے کچھ شاید ایسے شکوے پیدا ہوئے ہوں گے جن کی بنیاد پر ان کا اظہار میں نے آج ٹی وی پہ سنا ہے، جو بھی ثناء اللہ زہری صاحب بھی بات کر رہے تھے اور جو جنرل قادر بلوچ بھی بات کر رہے تھے، تو وہ رادر مجھے مور آف اٹ کہ گورنمنٹس کی فارمیشنز اور ان کا حکومتوں کے قیام کے وقت جب ایک پچھلی دور حکومت تھی اس وقت
ثناء اللہ زہری کا یہ موقف ابھی میں نے سنا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کیونکہ لارجسٹ سنگل پارٹی مسلم لیگ نون کے طور پہ ابھری تھی اور اس میں سب سے زیادہ سیٹس ہمارے پاس تھیں، لیکن موقع جو ہے وہ ڈاکٹر مالک کی پارٹی کو دیا گیا اور ان کو چیف منسٹر بنایا گیا. تو اس کے پیچھے شاید ایک بڑی سوچ کار فرما تھی، اور اس میں یہ تھا کہ جو بلوچ نیشنلزم کی پارٹیز بات کرتی ہیں ان کو ساتھ لے کر چلا جائے، اور اس کے لیے بے شک اپنی بڑی پوزیشن بھی ہے اس کو سیکریفائز کیا جائے اور پارٹی پاور شیئرنگ کرے. تو اس طرح کا وہ اس وقت صورتحال تھی. لیکن آج ان کے میں نے سنا کہ جو قادر بلوچ صاحب اور مگر ملک صاحب یہ توقع تو ان سے ہوتی ہے نا جو بڑے نظریاتی آپ کے لوگ رہے ہوں. اب وہ قادر بلوچ صاحب ہوں یا ثناء اللہ زہری صاحب ہوں، انہوں نے قادر بلوچ صاحب نے تو خاص طور پہ مشرف صاحب کے بعد آپ کو جوائن کیا تھا، اور قادر بلوچ صاحب نے تو آپ کو اس وقت چھوڑ دیا تھا جب نواز شریف صاحب نے ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ اختیار کیا تھا اور اداروں پہ تنقید کرنا شروع کی تھی. تو ان کا تو اعتراض یہ تھا کہ آپ کا یہ بیانیہ درست نہیں ہے. نہیں ٹھیک ہے یہ بات، کیونکہ وہ تو بڑا کلیئرلی انہوں نے آ کر یہ بات کہی، اور اگر ان کو اعتراض تھا تو انہوں نے اپنے راستے جدا کیے. اس میں کوئی انہوں نے بات جو کی تھی اس وقت بھی ہمارے سامنے تھی جب بلوچستان میں پی ڈی ایم کی کنونشن ہو رہی تھی، اور اس کنونشن کے موقع پہ انہوں نے اپنے کچھ اختلافات کا اظہار بھی کیا تھا. میں تو آج جو ان کی جب یہ بلاول بھٹو صاحب وہاں پر گئے ہیں تو اس وقت وہ جو تقاریر وہاں پر ہوئی ہیں تو میں نے ایسے ایک برڈز آئی ویو کے طور پہ جو میرے سامنے ان کے وہ چل رہے تھے ٹکرز اور یہ وہ، اس پہ میں نے جو تھوڑا دیکھا تو مجھے اندازہ یہ ہوا کہ غالباً یہ بھی ایک ان کی شکایت کا پہلو تھا جو میں نے آپ سے عرض کی ہے. اب یہ بات کہ ان کا نظریاتی اعتبار سے اس بیانیے کے ساتھ کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اداروں پہ تنقید کر رہی ہے، تو دیکھیں بلا جواز جہاں پر تنقید ہو تو وہاں پر ایسا اعتراض تو بنتا ہے. لیکن اگر جہاں پر یہ بات ہو کہ کوئی بھی ایک انسٹیٹیوشن، چاہے وہ آپ کا کوئی بھی انسٹیٹیوشن ہو اور اس کی کانسٹیٹیوشنل رول ڈیفائنڈ ہو اور بیونڈ کانسٹیٹیوشنل رول کوئی ایسی صورت اختیار کی جاتی ہے، تو اس پر پھر جو ہے اگر میں اس نقطے پر بھی اعتراض نہ کروں اور پھر میں جب یہ دیکھوں کہ ایک انکمبنٹ گورنمنٹ کے خاتمے کے لیے کس طرح سے اسٹیٹ کا پورا آپریٹس جو ہے نیم اٹ ایز، چاہے ثاقب نثار صاحب کی سپریم کورٹ تھی، چاہے وہ الیکشن کمیشن کا ادارہ تھا، تو میں تو ان باتوں پر بنیاد کر کے بات کر سکتا ہوں جس کی میرے پاس ایویڈنس ہے. میرے پاس کبھی تاریخ میں یہ ایویڈنس نہیں. ٹھیک ملک صاحب، میں چاہتا ہوں کہ ذرا ہمایوں اختر خان صاحب کو بھی شریک گفتگو کروں، پھر آؤں گا آپ کے پاس. بالکل آپ کا حق ہے، آپ کا بیانیہ ہے، آپ کی سیاست ہے، آپ اس کو لے کر چل رہے ہیں. مگر ہمایوں اختر خان صاحب، جس بیانیے کے ساتھ نواز شریف صاحب نکلے تھے اور جی ٹی روڈ سے انہوں نے اس سفر کا آغاز کیا تھا، کئی بڑے بڑے جلسے بھی کیے، پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے بھی جلسے کیے، انتخابی تحریکیں بھی چلائیں، لیکن انتخابی سیاست میں چاہے وہ بائی الیکشنز ہوں، چاہے وہ اب کراچی سے آپ شروع ہو جائیں، پہلے کہ آپ چھوڑ دیں، پنجاب کے کچھ جو ہیں وہ اس میں آپ کو فتح حاصل ہوئی، کشمیر کے الیکشن دیکھ لیں، اور آج یہ والی ڈیولپمنٹ کیا ثابت کر رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کا بیانیہ کیا واقعی عوام اس کو پذیرائی نہیں دے رہے؟ نون لیگ تو مانتی ہے کہ یہ بڑی پذیرائی اس کو مل رہی ہے، اور نون لیگ بڑا فرم بلیف کرتی ہے کہ یہی اصل پاکستان کے مسائل کا حل ہے، کہ ہمیں اس بیانیے پہ قائم رہنا چاہیے اور اس کا حل نکالنا چاہیے. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ مسعود بھائی، ہم نے تو جب سے یہ پی ڈی ایم شروع ہوئی تھی پچھلے سال سپٹمبر سے، آپ کو یاد ہوگا کہ میرا تو کانسٹنٹلی یہی رہا ہے کہ یہ جو بیانیہ چند لوگوں نے پی ڈی ایم کے اپنایا ہے. دیکھیے، اگر تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ برسر اقتدار ہو، اس نے اقتدار پہ قبضہ کیا ہو تو وہ سیاست میں آ جاتی ہے. لیکن اگر وہ برسر اقتدار نہیں ہے اور وہ ملک کے بڑے اہم وار اگینسٹ ٹیرر اور باقی معاملات میں بڑا اچھا کردار ادا کر رہی ہے، تو یہ ادارہ عوام کی نظر میں ان پاپولر نہیں ہوتا. اس لیے یہ غلط ان کا بیانیہ تھا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف انہوں نے ایک سیاسی مہم شروع کر دی. یہ پرابلم نمبر 1 تھی. پرابلم نمبر 2 تھی، ہم نے پہلے دن سے کہا اور اب یہ بہت واضح ہو گیا ہے کہ پی ایم ایل این کے اندر بہت بڑی دراڑیں ہیں. اب وہ کھل کے سامنے آ رہی ہیں، اب وہ شرم کے پردے بھی ہٹتے جا رہے ہیں. اور یہ میں نے اس وقت کہا تھا کہ لاہور کا جو جلسہ ان کا ناکام ہوا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ 30 سال سے نون کا کام جو ہے پنجاب میں، جو ان کی بیس ہے، ایک تو بیس ہے ان کی، صرف جو نون کی بیس ہے وہ شہباز شریف اور حمزہ کے ہاتھ میں ہے. اور آپ نے دیکھا کہ وہ جلسہ ناکام ہو گیا اور یہ مسلسل
ٹھیک ہے کوئی کراؤڈ پولر شاید ہوں مریم صاحبہ، لیکن بہت عرصے سے شہباز شریف صاحب اور حمزہ کا بھی ایک رول ہے اس پارٹی میں. یہ تنازع جب تک رہے گا تو پی ایم ایل این کی بہت سیریس مشکلات ہیں ایز وی موو ٹورڈز دا نیکسٹ الیکشن. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو جنرل قادر بلوچ اور یہ زہری صاحب کی جو موومنٹ ہوئی ہے اور بھی بہت سے حضرات چھوڑ رہے ہیں، یہ تبھی ہوتا ہے جب پارٹی کا جو بیانیہ ہے وہ پارٹی بھی سمجھے، عوام بھی سمجھے کہ اس کی کوئی پولیٹیکل ٹریکشن ووٹر میں نہیں ہے، اور پارٹی کے اندر جب اتنے شدید قسم کے اختلافات ہوں تو اس کے نتائج آپ دیکھتے ہیں جو بلوچستان میں بڑے لیڈران شفٹ کر رہے ہیں، اور اس کے نتائج اب آپ نے کشمیر کے الیکشن میں دیکھنے شروع کیے ہیں، اور سیالکوٹ کا الیکشن جو کہ بھرپور انداز سے پی ٹی آئی جیتی ہے، یہ ان چیزوں کے نتائج. پی ٹی آئی نے جیتا. جی ٹھیک. اچھا قادر ممدوح خیل صاحب، اب یہ لاہور کے جلسے کا ذکر ہوا تو لاہور کے جلسے میں مجھے یاد ہے بلاول صاحب نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ فون مت کرو، فون نہیں سنیں گے، اب کوئی بات نہیں ہوگی، اب بس اسلام آباد جائیں گے اور استعفیٰ چھین کے لیں گے. اور پھر وہ پنڈی میں بھی جلسے کا ذکر کرتے تھے، تو اب وہ پنڈی کی بات بھی نہیں کر رہے، وہ اسلام آباد کی بات بھی نہیں کر رہے، اور اب انہیں الیکشن میں بھی کامیابیاں مل رہی ہے، بلوچستان جا رہے ہیں تو الیکٹیبلز بھی ان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. تو یہ ہواؤں کا رخ بدلا کیسے؟ آپ بھی اسی بیانیے پر تھے جس کا ذکر جو ہے وہ ابھی ہمایوں اختر خان صاحب فرما رہی، تو شروع میں تو آپ بھی وہیں پر تھے، اب آپ اس کا ذکر نہیں کر رہے، تو آپ کو یہ کامیابیاں مل رہی ہیں یا اس کی کوئی اور وجہ ہے؟ اس کی کوئی اور وجہ ہے. وجہ صرف اتنی ہے کہ جب پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم بلاول صاحب کی تجویز کردہ پی ڈی ایم بلاول صاحب کی بنائی ہوئی تجویز ہوا ہے، اور اس کے بعد پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ جب ایک فیصلہ ہوا کہ ہم فیصلہ اکثریت کی بنا پہ نہیں، ہم متفقہ کریں گے، یعنی ساری پارٹی کو راضی ہونا ضروری نہیں، یہ نہیں کہ 10 پارٹی ہے تو 10 میں سے 9 یا 8 کہے تو وہ اکثریت، ایسا نہیں ہے. اور یہ طے پایا گیا ہے کہ ہم پہلے جلسے جلوس کریں گے، اس کے بعد ہم اسلام آباد کی طرف موو کریں گے، اور وہاں جب ہم پڑاؤ اسلام آباد پہ کریں گے تو اس کے بعد استعفوں کو آپشن کے اوپر دیکھا جائے گا. اب دیکھا جائے جب لاہور کا جلسہ مسلم لیگ نون کا ناکام ہو گیا آپ سب کے سامنے، اور اس کے بعد سے انہوں نے ایک دم یہ جو ٹانگا پارٹی ہے میں نورانی صاحب کی پارٹی کے بعد اس کے بیٹے جو پورے پاکستان میں اس کا کونسلر تک نہیں ہے وہ چھلانا شروع کر دیے، جو کو ان لوگوں نے اکسایا کہ بھائی استعفے دو. وہ بھائی اب استعفے کس سے مانگ رہے ہو؟ اپنے پلے تو کک نہیں ہے، ہم سے سن حکومت یہ ساری چیزیں ہم سے اب ختم کرا رہے ہو، پہلے تو وہ ماحول تو بناؤ. نہیں جی ہماری اکثریت ہے، ہم 10 پارٹی کہہ رہے، پیپلز پارٹی کیوں نہیں مان رہی؟ تو ساتھ اب یہ بات ابھی چل ہی رہی تھی کہ وہ فیصل واڈا صاحب کا سیٹ، چونکہ میں نے ڈسکوالیفیکیشن کا کیا ہوتا وہ فیصل واڈا صاحب نے چھوڑ دیا. جب وہ الیکشن آ گیا تو میں نے بھی کاغذات بھرے تھے، مفتاح اسماعیل صاحب نے بھرے تھے مسلم لیگ نے. تو شاید خاقان عباسی صاحب جو کہ مفتاح اسماعیل کا پارٹنر ہے وہ سیدھا کراچی آئے اور گلی کوچوں میں ان کے ساتھ وہ گھومتے رہے، اور آخر کار وہ بلاول صاحب کے پاس گئے کہ بھائی آپ یہ سیٹ ہمیں دے دو. تو میں نے اگلے دن پریس کانفرنس کی ہے، اپنی قیادت کے سامنے بھی میں نے احتجاج کیے کہ ایک طرف اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ استعفے دو، ساری حکومت ختم کرو، دوسری طرف وہ ایک الیکشن لڑے، تو الیکشن کس لیے لڑ رہا ہے؟ تو الیکشن کو تو بائیکاٹ کرنا چاہیے ان کو، یا تو لڑنا نہیں چاہیے. تو بہرحال جب بلاول صاحب نے اس کو انکار کر دیا تو انہوں نے شوکاز دے دیا. اچھا شوکاز دے دیا، شوکاز دینے والے مانگ کیوں رہے تھے؟ اگر آپ کا یہ اعتراض ہے کہ ایک طرف بلاول صاحب بھی اس کو کہتے ہیں کہ ایک طرف مانگ رہے تھے الیکشن بھی لڑ رہے ہیں، دوسری طرف استعفے بھی مانگ رہے ہیں، تو اسٹریٹجی کیا تھی؟ یہ تو اسٹریٹجی ان کی یہ تھی، ان کا اسٹریٹجی یہ تھی. آپ کو میں کلیئرلی بتا دوں، جب 2 استعفے اسپیکر کے پاس چلے گئے تھے، غالباً ایک عباسی صاحب تھے، ایک اور تھے، اور آپ کو یاد ہوگا مریم نواز صاحبہ نے کہا استعفے جا کے اسپیکر کے منہ پہ مار کے آؤ. وہ منہ پہ کیا مارنا تھا، وہ اگلے دن جا کے اسپیکر کے پاؤں پڑے تھے کہ بابا غلطی سے آ گئے، استعفے واپس کرو. تو مسلم لیگ نون کو یا مریم نواز صاحبہ کو یہ پتہ چل گیا کہ ان کی جو ہے نا وہ ایم پی اے جو ہے نا وہ ایک جگہ نہیں رہ سکتے ہیں، وہ بھاگیں. تو انہوں نے ایک دم وہ جو بجائے اس کو وہ ریلی کی طرف اسلام آباد میں دھرنے کی طرف جانا تھا، انہوں نے پیپلز پارٹی کے اوپر پریشر ڈالا کہ آپ استعفے دے دو. تو پیپلز پارٹی نے بولا کہ یہ بات تو نہیں ہوئی، بات ہوا تھا کہ متفقہ میں ایگری نہیں ہے، اے این پی ایگری نہیں ہے. اچھا اب یہاں چیز ہے،
اب اللہ کا شکر ہے جو بات آپ نے شروعات بھی کی, اللہ کا شکر ہے یہ کامیابی کا سہرا میرے سر پہ ہے, کیونکہ جہاں جب 1988 کے بعد 33 سال بعد پیپلز پارٹی علاقے کی عوام جو 35 سال سے ایم کیو ایم جیتی آ رہی تھی اور پورے کراچی میں, اور اس کے بعد جا کے پی ٹی آئی نے بھی 3 سال لگا لیے, تو کراچی کی عوام نے مجھے یعنی پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا اور ہمیں 33 سال بعد ہاری تھی صرف 700 ووٹ سے, اور شہباز شریف صاحب کا بڑا اسٹرانگ ادھر ووٹ بینک تھا. وہ اس کے علاوہ اس کو بھی آپ نے بیٹ کیا کئی ہزار کی لیڈ کے ساتھ. نہیں یہاں بات نہیں, کیونکہ پیپلز پارٹی کی پرفارمنس حیران کن یہ بھی ہے. سن لے جی, سن لو مسعود رضا صاحب, سن لو, یہ بات نہیں ہے. آپ پورے پاکستان کے الیکشن اٹھا کے دیکھ لے, پنجاب کا 1-1, پختونخوا کا 1-1, بلوچستان کا 1-1, کراچی کی باقی حلقوں کو 1-1. یہ حلقہ ایسا تھا جہاں پی ڈی ایم کی 9 جماعتیں, نون لیگ, مسلم لیگ, این پی اور جمعیت, باقی پارٹیاں, ایم کیو ایم جو وہاں سے 35 سال سے حکومت میں رہی ہے, اور اس کے بعد پی ایس پی جو ایم کیو ایم کے سارے لوگ ان کے پاس گئے, پھر ٹی ایل پی کا ایک ایم پی اے موجود ہے, پی ٹی آئی کا ایم این اے موجود ہے, 14 ایم این اے کراچی میں موجود ہے, اور ان سب کو اللہ کے فضل کرم سے پیپلز پارٹی نے شکست دی ہے. تو شکست دی پیپلز پارٹی نے اس بات پہ کہ پیپلز پارٹی اپنے حق میں تھے. اس کے بعد آپ نے کشمیر میں دیکھا جہاں غنڈہ گردی اور بدماشی اور پیسوں کا ایک ریکارڈ قائم کیے, جا کے ہمارے سامنے کی صورت میں جہاں لوگوں کے اوپر گولیاں برسائی, پیسے دیے. سن لے زیادہ ایک بریک لیں دیں, بریک کے بعد مزید بات کرتے ہیں, اور واپس آ کر کیٹاگوریکلی پوچھوں گا کہ جی نون لیگ کے اندر سے جو ایک بیانیہ تھا کہ جی ہمیں بات چیت کرنی چاہیے, ڈیل کرنی چاہیے, الیکشن لڑنے کا یہی طریقہ ہے, کیا وہ کام پیپلز پارٹی کر چکی ہے ایسا یا نہیں؟ ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. ملک صاحب, اب ڈائریکٹ بات کرتا ہوں, گھما پھرا کے بہت باتیں ہو گئیں کہ شہباز شریف صاحب نے جیسا بھی ایک حالیہ ٹی وی انٹرویو میں فرمایا. جی اچھا چلیں قادر صاحب مکمل کریں, جلدی مکمل کریں, پھر میں سوال کرتا ہوں ملک صاحب سے. دیکھیں مکمل یہ جو بات آپ نے کی ہے, پیپلز پارٹی کو کامیابی کیسے حاصل ہوئی ہے. کراچی کی میری سیٹ, پھر گلگت بلوچستان کا الیکشن آپ کے سامنے, پھر آزاد کشمیر آپ کے سامنے, اور پھر آج بلوچستان کی کامیابی یہ لوگ کیوں جا رہے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف, کیوں؟ یہ تو چیف منسٹر تھا ثناء اللہ زیری صاحب, عبد القادر بلوچ صاحب, یہ صرف اور صرف مسلم لیگ نون کے 2 بیانیہ سے. ان کے 2 بیانیہ آج رانا تنویر صاحب اور شاہد خاقان عباسی صاحب کے درمیان یہ کھلے یہ بات آ گئی کہ ان کی 2 ظاہری باتیں, یہ لوگ مایوس ہو کے ان کو ظاہری باتیں, پی ٹی آئی کا اشر تو اس کے سامنے, نون لیگ کا آپ کے سامنے, تو اس وجہ سے اب پولیٹیکل جو ورکر ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور پیپلز پارٹی کے بیانیہ جو ہے نا شروع دن سے ایک ہے. ٹھیک ہے, بالکل آپ کا پوائنٹ کلیئر ہو گیا قادر صاحب, امپائر کی انگلی کی طرف بالکل. میں یہی سوال کر رہا تھا ملک صاحب سے میں یہی بات کر رہا تھا کہ نون لیگ میں جو 2 بیانیوں کی بات ہو رہی ہے, وہ 2 بیانی یہی تو ہیں کہ شہباز شریف صاحب مفاہمت چاہتے ہیں, اور شاہد خاقان عباسی صاحب بھی کہہ رہے ہیں جی مفاہمت کس سے, کیسی مفاہمت, ہم تو حق اور سچ کی بات کر رہے ہیں, ہم تو ووٹ کو عزت دو کی بات کر رہے ہیں, ہم تو جمہوری نظام کی بات کر رہے ہیں, نظام کو ٹھیک کرنے کی بات کر رہے ہیں. تو مفاہمت اور یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی. وہ نواز شریف صاحب کا جو بیانیہ ہے اس کے سپورٹر نظر آتے ہیں. آپ نے جو ذکر کیا ابھی رانا تنویر صاحب کا اور شاہد خاقان عباسی صاحب کا, بالکل درست یہ سارا معاملہ چل رہا ہے. تو ملک احمد خان صاحب, یہ ثابت ہو رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب 2018 کے الیکشن میں جس حکمت عملی کی بات کر رہے ہیں کہ وہ حکمت عملی تھی ہمارے پاس, اس پہ عمل کرتے تو ہم الیکشن جیت جاتے, اور اس کے بعد بھی اسی گنجائش موجود ہے, اور آپ کے یہاں یہی ایک بیانیہ کا اسپلٹ ہے. یہ نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے اس کو اختیار کیا ہے غالباً. اب ان کی ٹون بھی وہ نہیں ہے, اداروں کے متعلق بھی ان کی باتیں ویسی نہیں ہیں, اور ان کو سیاسی طور پر کامیابی ملتی چلی جا رہی ہے. تو ایک الزام لگتا ہے کہ جی ڈیل کا, تو حرف عام میں کہہ سکتے ہیں کہ کیا پیپلز پارٹی کی ڈیل ہو گئی یا آپ کی ڈیل نہیں ہوئی؟ اچھا دیکھیے مسعود صاحب, مجھے اس ایک بات پہ تو مجھے یہ کہنے کا حق حاصل ہے کہ سیاسی جماعت جو ہے اس کا بیانیہ ایک بڑی امپورٹنٹ پوزیشن ہوتی ہے, اور وہ بیانیہ لازم ہے. مسلم لیگ نون کا 3 دہائیاں جو بیانیہ ہے وہ آپ کے سامنے ترقی اور معاشی ترقی, اور اس کی ایک بالکل آپ کے سامنے ایک واضح شکل ہے کہ وہ اربن ڈیولپمنٹ پہ اور رورل ڈیولپمنٹ پہ فوکس کرنا, اور ان کا انفراسٹرکچر کے لیے ان کا ایک بیانیہ ہونا, اور اکانومی کو امپروو کرنے کا ایک بیانیہ ہونا, یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. پیپلز پارٹی کا آپ کے سامنے ہے کہ وہ ایک سوشلسٹ اپنی ریزننگ کے ساتھ بھی بات ایک عرصہ دراز تک کرتی رہی, اور پھر وہ ایک برابری کی سطح پر اور مساوات کی بات کرتی رہی, اور وہ
इस प्राइवेटाइजेशन की जो मुस्लिम लीग की सोच होती थी उसके एक बरक्स अपनी पोजीशन रखती थी। इसमें कोई शक नहीं कि ये सियासी जमातों के बयानिए होते हैं। विज़ा विज़ इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के हवाले से भी पॉलिटिकल पार्टीज़ की अपनी एक अप्रोच होती है, और पॉलिटिकल पार्टीज़ लार्जली आपके सामने, मैं पिछला कोई तारीख़ पे आपकी नज़र नहीं लेके जाऊंगा, लेकिन रीसेंट पास्ट में जो एक इस्टेब्लिशमेंट के साथ पॉलिटिकल पार्टीज़ की एक ताल्लुक़दारी की बुनियाद है कि वो कैसा रिलेशनशिप है बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड इस्टेब्लिशमेंट, तो उस पर भी बड़ी शिद्दत से बातचीत होती रही है, और उसमें ये बात बड़ी वाज़ेह और दो टोक होती रही है कि ये जो एक सूरत हाल पैदा हुई, इसके नतीजे में मुस्लिम लीग की ये पोजीशन थी कि इस्टेब्लिशमेंट को पॉलिटिकल अफेयर्स में मेडलिंग नहीं करनी चाहिए, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग एक पॉलिटिकल पार्टी है जो कि इलेक्शन भी कंटेस्ट करती है। मुस्लिम लीग इस मुल्क के अंदर सबसे ज़्यादा दफ़ा हुकूमत बना चुकी है। मियां नवाज़ शरीफ पाकिस्तान के लार्जली वो पॉलिटिकल पर्सनैलिटी हैं जिनको ये एजाज़ हासिल है कि इस मुल्क के वो 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहे हैं। उनकी सपोर्ट बेस इस मुल्क के अंदर सबसे बड़ी सपोर्ट बेस है। अच्छा, उस जमात के अंदर ये सोच होना कि ये मामलात इलेक्शंस के या ये मामलात बयानिए के, तो इसमें पार्टी के अंदर मुख्तलिफुल ख्याल लोग होते हैं, और वो अपनी राय अपने कायद के सामने, अपनी लीडरशिप के सामने बड़ा फ्रैंकली रखते हैं। ये दुरुस्त है कि ये बातचीत मीडिया पर इस तरह ओपनली, जैसे कुछ इख्तलाफात आप शायद खाकान अब्बासी साहब के या राना तनवीर साहब के हवाले से बात कर रहे हैं, तो मेरे वो दोनों सीनियर्स हैं, मैं चाहे जो भी राय रखता हूँ तो मैं इस एहतराम में कि नहीं, आप मरियम बीबी के भी बयान देखें और आप शहबाज शरीफ साहब के भी बयान देखें, तो वो भी पब्लिकली उन्होंने एक दूसरे को निगेट किया है। प्लीज़ तो ये जब बात इस हद तक आ जाती है और फिर आपकी पार्टी के पुराने लोग जो हैं वो दूसरी आपकी मुखालिफ पार्टी को ज्वाइन करने लगते हैं, तो ये बात तक़वियत पकड़ती है कि आपके यहाँ अनरेस्ट मौजूद है, लोगों में तशवीश मौजूद है, लोग आपके तरीक़ाकार, आपकी सियासत की पर एतबार नहीं कर रहे और आपके लोग छोड़ के जा रहे हैं। आपको इलेक्शंस में आपकी कुछ शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है अब। अच्छा देखिए मसूद साहब, मैं जो आपसे बिल्कुल आपका एक आपको इस सवाल का हक हासिल है, क्योंकि ये बात पब्लिक डोमेन में है और वी आर अ पॉलिटिकल पार्टी एंड वी आर आंसरेबल, हमें इन सवालात के जवाब देने हैं। मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा था कि भले से वो मरियम नवाज़ साहिबा हों, चाहे पार्टी प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ साहब हों, ये सारा एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में हमारी आपस में एक शहबाज साहब की पोजीशन कभी ढकी छुपी नहीं रही। वो हमेशा से एक फॉरवर्ड टुगेदर के नरेटिव पे शहबाज साहब हमेशा से आपके सामने कोई इसमें बिल्कुल वो अपनी बात कोई नेवर मिन्सेस हिज वर्ड्स, वो बड़ी क्लियरली और कैटेगोरिकली ये बात कहते रहे हैं, कहते हैं और कहते रहेंगे भी। शायद मरियम नवाज़ साहिबा की भी यही पोजीशन है। उन्होंने बड़ा एक अपनी बड़ी क्लियर पोजीशन ली है और उन्होंने कहा है कि नॉट एट ऑल, वी विल नॉट एक्सेप्ट इट, हम इस चीज़ को कबूल नहीं करेंगे। और उसके पीछे ज़्यादा आंसर उस ज़्यादती का है, उस परसिक्यूशन का है, उस एक ऐसे रोल का है जो मैं आपसे पिछले, मुझे इजाज़त देंगे थोड़ी सी बिफोर यू गो टू हुमायूं साहब जी, मैं आपको 2 एविडेंसेस दे रहा हूँ और मैं आई से एंड आई वांट कि कोई भी हुकूमत का ज़िम्मेदार दोस्त या इन अदारों से मुंसलिक कोई आदमी इस बात का जवाब दे कि क्या कभी ऐसे मामलात जिनका तल्लुक़ बज़ाहिर कॉन्स्टिट्यूशन ने इंश्योर किया हो कि ये पार्लियामेंट या एग्जीक्यूटिव के हैं, और कभी आपने देखा है कि आपकी फाइनेंशियल पावर्स को इलेक्शन कमीशन 6 माह पहले स्नैच कर ले इस आड़ में कि आप अपने वोटर्स को ल्योर करेंगे? पाकिस्तान की तारीख का अनहोना वाक़या, आप मुझे बताएं, 6 महीने पहले मुस्लिम लीग नून के विंग्स को एक्लिप्स करके फेंक दिया गया और उनको कंसोलिडेट तक नहीं करने दिया गया वो जो करना चाह रहे थे। चीफ जस्टिस साकिब निसार, मुझे मैं कोई पॉलिटिकल बात कोर्ट के हवाले से नहीं कहना चाहता, लेकिन उन ऑर्डर्स की वो जो इतवार के रोज़ लगती कोर्ट थी, वो अहकामात जो वहाँ से बैठ के जारी किए जाते थे, सुओ मोटो प्रोसीडिंग्स में जारी किए जाते थे। कम ऑन मसूद साहब, कैन वी टॉक ऑफ इट? वाज दैट अ कोर्ट? वो तो मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट को मलिक साहब वर्चुअली ये तो सवाल ही नहीं है। मलिक साहब आप जो करवा रहे हैं बिल्कुल आप अपनी जगह बजा फरमा रहे होंगे, लेकिन सवाल तो ये है ही नहीं। पाकिस्तान में जो निज़ाम है, जो सिस्टम है, वो तो हमारे सामने मौजूद है। हमें पता है कि ताकत के मराकज़ कहाँ हैं, पाकिस्तान में सियासत कैसे होती है। आपने तब्दीली की बात की है और आपकी क़यादत मुल्क से बाहर बैठी हुई है, आपकी क़यादत के दरमियान इख्तिलाफात हैं, आपके लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं, आप
بائی الیکشنز میں یا کشمیر کا الیکشن ہو اس میں آپ شکست کا منہ دیکھ رہے ہیں، تو آپ کا سروائیول، آپ کی جدوجہد یہ نظر نہیں آتا کہ 2023 میں کوئی رنگ لائے گی؟ اصل میں سوال یہ سر، میں واپس آتا ہوں ہمایوں صاحب کو، جی جلدی مکمل کیجیے۔ ایک سیکنڈ سر مسعود صاحب، ایک سیکنڈ پلیز، میں نے کبھی ایسے نہیں کیا، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ سپائن بھی مسلم لیگ نون کی ہے۔ اتنی بڑی تکلیف کے باعث جو کہ انفلکٹ کی گئی، اس طرح کے مقدمات جو کہ قائم کیے گئے جو کہ بالکل بے بنیاد تھے، ایسے مقدمات جن کا وجود ہی سرے سے اس طرح سے نہیں تھا، لوگوں کے پرائیویٹ بزنسز کو اٹھا کر ان کو اس طرح کا کہ شاید گورنمنٹ کے آفیسز کو مس یوز کرنے کی بات، ایسے مقدمات جن سے ایبڈو کی تاریخ بھی شرما جائے گی، ایسے مقدمات جن سے ایوب خان کے دور میں وہ قائم کیے گئے مقدمات جب کئی ہزار سیاستدانوں کو نکال کر پھینک دیا گیا تھا، شاید ان کے اندر کوئی سبسٹینس موجود ہو جو زیادتی اس وقت کی جا رہی ہے۔ نیب کا لا اور نیب کے معاملات، ان ساری صورتحال کے باوجود بھی اس پارٹی کا ابھی تک نوٹ، آپ جو کہہ رہے ہیں بلوچستان، اس کے فیکٹرز اور ہیں۔ ابھی تک مسلم لیگ نون کے وہ لوگ جو کہ الیکٹیبلز تھے، جو کہ الیکٹڈ تھے، پارٹی کے ساتھ ہیں، پارٹی کا ورکر، دے آل سٹینڈ۔ وہ میں نے آپ کو آتے ہی پہلے آپ کے اس میں بتایا کہ ثناء اللہ زہری صاحب کی گریونسز اور ریزنز سے فارمیشن آف گورنمنٹ کی بات تھی۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، جس اسپائن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اگر یہ اسی طرح سے قائم رہتی ہے تو قابل تعریف ہوگا کہ جی آپ کو تبدیلی لا سکیں ملک صاحب، بہتر۔ ہمایوں اختر خان صاحب، سر میرے خیال میں جس طرح کی الزامات اب آپ کی حکومت کے اوپر آ رہے ہیں کہ جو کیسز بنا رہے ہیں اور جو ظلم ہیں اور زیادتی ہے، بس آپ کو ہٹلر کہنا ہی باقی رہ گیا ہے، تو یہ تاریخ میں لکھا جائے گا اگر نون لیگ کہہ رہی ہے ایسا، اس میں کتنی صداقت ہے؟ کہیں تو زیادتی ہوتی ہے، آپ کو نظر آ رہی ہوگی اگر ایسا ہے۔ اول تو مسعود بھائی، یہ جو نیب کا ادارہ ہے یہ بہت مختلف ہے۔ جو اکاؤنٹیبلٹی بیورو تھا 90 کی دہائی میں نواز شریف کے دور میں سیف الرحمان صاحب کی سربراہی میں، وہ ڈائریکٹ پرائم منسٹر آفس سے کام کرتا تھا۔ یہ بائی اسٹیچوٹ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، تو یہ کہنا کہ نیب حکومت کے کنٹرول میں یا اثر میں ہے مناسب نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے جو بڑے لیڈران، ٹاپ کی لیڈرشپ پی ایم ایل این کی، ان کے مقدمے سپریم کورٹ کی جی آئی ٹیز بنی، سپریم کورٹ میں مہینوں یہ کیسز چلے، 5 ججز نے بیٹھ کے فیصلہ کیا اور 5 ججز نے وہ پھر ریفرنسز بھیجے نیب کو کہ اس کو آگے لے کے بڑھائیں۔ یہ ہمارے بنائے ہوئے نہیں ہیں۔ ملک صاحب، ہمایوں صاحب بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا، اس گفتگو سے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ آپ جو گفتگو کہہ رہے ہیں اس کاؤنٹر میں ملک صاحب کیا کہیں گے میں جانتا ہوں۔ جی ایک منٹ بات میں مکمل ہمایوں اختر خان صاحب، جی ہمایوں اختر صاحب مکمل کیجیے، پھر میں آگے آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنی بھی یہ بیلز ہوئی ہیں یہ عدالتوں نے دی ہیں۔ نواز شریف صاحب جو آج ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بیل اسلام آباد ہائی کورٹ کی تھی۔ وہ جو ای سی ایل سے ہٹانا تھا وہ ہماری حکومت کا کام تھا۔ ہاں، ہمیں یہ پریشانی ہے کہ جو کورٹ کیسز تھے اس کے مطابق نواز شریف صاحب کو ابھی باہر نہیں ہونا چاہیے تھا، اور جو ان کا جو علاج معالجہ ہے جو انہوں نے رپورٹ کرنا تھا پاکستان ہائی کمیشن کو، وہ رپورٹیں نہیں آ رہی۔ حالانکہ اگر ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف ہے تو ہم سب دعا گو ہیں، لیکن اگر آپ لیگل بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ پریشانی ضرور ہے۔ لیکن نواز شریف صاحب ملک سے باہر عدالتوں کے فیصلے کے ذریعے بیٹھے ہیں، نہ فیصلہ ہمارا پارٹی کا۔ جی میرے خیال میں ہمایوں صاحب ایک بات کو نہیں بھولنا چاہیے، عدالت نے کہا تھا کہ آپ اس بات کی ضمانت دیں کہ ان کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی موت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، کہ ان کے علاج معالجے میں کوئی کمی پیش نہیں آئے گی، کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی، لیکن آپ اس سے اتنا ڈر گئے کہ آپ نے ان کو باہر جانے کی اجازت دے دی۔ یہ آپ کی کمزوری تھی آپ کی حکومت کی، یا آپ کی کوئی مجبوری تھی، واللہ عالم۔ ایک بریک مجھے لینے دیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر اگلے معاملے پہ بات کرتے ہیں۔ کیا بیماری کو بھی ہمارے ملک میں سیاست کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے؟ ایک بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ قادر مندو خیل صاحب، یہ کیا کرونا کو بھی آپ سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں، کس کو ٹول بنا لیا ہے؟ کیونکہ جو آپ نے لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا آپ کی حکومت نے، وہ ایسا نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت سے اپنے سیاسی فیصلوں کو منوانے میں آپ کامیاب ہو گئے، کیونکہ اس فیصلے سے پہلے جو ہے وہ کراچی میں ایڈمنسٹریٹر کے معاملے پر بڑے اعتراضات تھے، اب اس پر پی ٹی آئی خاموش ہو گئی ہے۔ دیگر جو معاملات ہیں، لگ یہ رہا ہے کہ اس کو بھی آپ نے استعمال کیا ہے، کیونکہ 7 دن کا لاک ڈاؤن یا 9 دن کا لاک ڈاؤن، اس کے کوئی رزلٹس ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں، کوئی بہتری ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، اسپتال بھرے ہوئے، اور پھر آپ نے اس لاک ڈاؤن کو لفٹ کر لیا ہے۔
دیکھیں آپ کی اس بات سے پہلے میں ایک اور جواب آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں جی جو آپ نے پیپلز پارٹی کا نقشہ کھینچا ان کی کامیابیوں کا. آج بھی مسلم لیگ نون کا کوئی لیڈر جیل میں نہیں ہے. آج بھی ہمارا خورشید شاہ صاحب 2 سال سے زیادہ اس کا بیٹا جیل میں ہے. آج بھی آصف علی زرداری صاحب کے خلاف مقدمات درج ہو رہے ہیں. جو شخص بیمار ہو تو وہ اسپتال میں بھی نہیں جیل میں سڑتا رہے. آپ یہی چاہتے ہو؟ ایک بات چلو ٹھیک ہے میں آپ کی بات مان لیتا ہوں, بیماری تو بتا دیں کہہ دو, لیکن آپ یہ بتاؤ. لیکن نہیں جو بھی ہو سب میڈیکل کے سامنے ہے نا, سب آپ کے سامنے ہے, کوئی ایسے تو نہیں ہے. اس کے علاوہ اب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, سپریم کورٹ پوچھ رہی ہے پیپلز پارٹی کا ایک ورکر جو تھا, سن لے نا, سپریم کورٹ کے بارے میں کیوں مجھے آپ اکسا رہے ہو؟ میں ایک وکیل ہوں, میں ایسے غلطی نہیں کر سکتا ہوں. آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, پیپلز پارٹی کے ایک ورکر نے چیف جسٹس صاحب کے خلاف غلط باتیں کہی ہے, نہیں کرنا چاہیے, پیپلز پارٹی نے اس کو نکال دیا ہے. اس کے چر میں جب عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ میں سندھ جاؤں گا اور سندھ فتح کرنے جا رہا ہوں گا, اگلے دن مجھے قادر پٹیل سمیت نفیسہ شاہ 5 MNA 3 منسٹروں کو FIA کے نوٹس مل گئے. نوٹس ملنے کے بعد نوٹس ملے ہیں. اب مجھے بتاؤ, ہم تو آج تک ہراسمنٹ پہ ہے, آج تک ایز اے پارلیمنٹرین ہمارے خلاف ہم جیلوں میں بھی ہے, ہم عدالتوں کے سامنے بھی ہے, اور ہم آج یہ وہی معاملہ ہے واٹس ایپ پر چیف جسٹس کے متعلق غلط باتیں کرنے والا, وہی معاملہ ہے قادر مندو خلیل صاحب. جی اس کا اب وہ بندہ جیل میں ہے, پیپلز پارٹی نے اس کو نکال دیا ہے. اب پیپلز پارٹی نے کیا, ہمیں ہراساں کرے FIA صرف بجائے کہ اس شخص نے اپنی ویڈیو ہمیں بھیجا ہے, ہم لوگوں کو بھیجا ہے, کسی نے دیکھا, دن میں ہزاروں ویڈیو ہمارے پاس آتا ہے, تو اس کا ہم کیا جرم میں شریک ہو گئے, ہم جرمدار ہو گئے. ایک بات. دوسری بات جو آپ نے کرونا کی بات کی, میرے بھائی مسعود رضا صاحب, NCOC کا جو فگر ہے پہلے پورے پاکستان میں ریکارڈ سندھ میں 30% زیادہ کیا ہے. اور کل کا اور اس کے بعد جب آپ کو یاد ہوگا جو شروع میں چیف منسٹر سندھ نے بلاول بھٹو صاحب کی ہدایت پہ جب یہ کرونا کے حوالے سے سٹیپ اٹھایا تو عالمی اداروں نے WHO نے اس کی تعریف کی ہے, اور عمران نیازی صاحب فرماتے تھے کہ یہ نزلہ ہے, زکام ہے, کچھ نہیں ہے. اس کے بعد اربوں خربوں روپے دنیا سے بٹور لیے, سندھ کو اس نے کیا دیا آپ کے سامنے. اور ابھی جب پرسنٹیج آ گئی نمبر بتائیں, جب لاک ڈاؤن نمبر بتا رہا کل کا فگر یہ ہے, ریکمنڈیشن پر CM صاحب کو ایکشن لینا چاہیے. وہ بلاول صاحب کی ریکمنڈیشن پہ لیتے ہیں, مجھے نہیں پتا بلاول صاحب کے پاس میڈیکل کی کون سی ڈگری ہے, بہرحال انہوں وہ کرتے ہیں اس طرح سے. نمبرز بتائیں نا, نہیں آپ اس کو کتنے وینٹیلیٹر ابھی خالی ہیں, آپ اس کو کسی اور طرف لے جا رہے ہیں. بلاول بھٹو صاحب پارٹی کا سربراہ ہے, انہوں نے سندھ کے اندر اگر لوگ مر رہے ہوں یا ویکسین کی وجہ سے تو اس کے لیے سٹیپ و ہدایت اپنی چیف منسٹر کو دے سکتا ہے. اس لیے بھی ظاہری بات ہے سندھ ٹاسک فورس بنایا, اس نے باقاعدہ ریکمنڈیشن دی. آپ کو بتایا کل کی پرسنٹیج کیا ہے, 23.44, یعنی 30% سے 23.44 آ گئے, تو پرسنٹیج تو کم ہو گیا نا. دوسری بات یہ آپ اس کو جو مذہبی رنگ آپ نے انٹرو میں کیا, اتنی کم ہو گئی, جتنی کم ہو گئی. قادر مندو خلیل ہم سب مسلمان ہیں, ہم سب مسلمان ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کوئی شیعہ کوئی سنی نہیں ہے, پاکستانی ہے, آپ اس کو رنگ نہیں دیں. لاک ڈاؤن لگایا ہے سر جی, آپ نے 6% اور 8% پر لاک ڈاؤن لگایا ہے پہلے. آج کتنا پرسنٹ ہے آپ نے لفٹ کر لیا, تو آج کتنا ہے, آج 23%. آپ بتا رہے ہیں 23%. نہیں 30%. دیکھیں 30% کے اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے ایک پرسنٹیج کم آ گئی, 30% سے 23 سمتنگ آ گئے. دوسری بات یہ کہ یہی PTI اور MQM یہی دکانداروں کو الغلا رہے. آپ کو یاد ہوگا پچھلے مہینے جب لاک ڈاؤن کا سمارٹ لاک ڈاؤن کی ٹائمنگ سیٹ کی گئی تو PTI اور MQM خود گورنر سندھ ان کے سامنے ہو گئے اور زبردستی دکانیں کھلوا دیے. اب مجھے بتاؤ اس کے سامنے پھر صوبائی حکومت کیا کرے گی؟ یعنی کرونا کی مد بھی وہ سیاست کرے, کرونا کی مد بھی وہ ایک لشکر تیار کر رہا ہے سندھ حکومت پر چڑھائی کے لیے. اور خود عمران نیازی صاحب نے کہا کہ میں سندھ میں جا رہا ہوں اور چلے ہوئے کارتوسوں کو اکٹھے کرے. یہی ارباب رحیم, یہی ذوالفقار مرزا, یہ کون تھے؟ یہ GDA کے پلیٹ فارم سے وہاں تو ناکام ہو گئے, اب وہ PTI نئے پلیٹ فارم دے رہے. تو کہنے کو طرح سیاسی طور ہم استعمال نہیں کرے. ہمیں اپنے صوبے کا 18ویں ترمیم کے ذریعے ہمیں اختیارات ہے, ہم اپنے صوبے کی اپنے لوگوں کی پروٹیکشن, اس کی دیکھ بھال. آپ ایک طرف سیاسی بات بھی کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاست پہ استعمال نہیں ہو رہا. ملک صاحب یہ ماہرین کیا کہتے ہیں وہ بھی سنیں. اور 23% انفیکشن ریٹ ہے کرونا کی وجہ سے, لاک ڈاؤن جو ہے وہ لفٹ کر لیا گیا ہے. کوئی نمبرز ہمارے سامنے ایسے نہیں ہے کہ بہت ریڈیوس ہو گئے ہوں. تو یہ سیاست نہیں ہو رہی ہے تو کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں ماہرین کیا کہہ رہے ہیں, میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. جب بھی بیماری بڑی ہوگی اور جب بھی ٹرانسمیشن اس کی بڑی ہوگی, ایک سے دوسرے کو لگاؤ کا چانس بڑا ہوگا, تو ایسے کیسز میں تو ظاہر ہے جو ایک معالج ہے یا کوئی ہیلر ہے
وہ تو یہی کہے گا کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے اور اسٹرکٹ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے جبکہ یہ ویریئنٹ موجود ہے. اوبویسلی وہ بہت ہی ان پاپولر ڈیسیژن ہوتا ہے, لیکن آپ کو اچھی حکومتوں کو ان پاپولر فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں. ہم نے تو صرف بیماری دیکھنی ہے, اس لیے ہم تو یہی کہیں گے کہ یس, لاک ڈاؤن از دی آنسر. یہ بیماری جو ہے یہ ایک سے دوسرے میں بہت تیزی سے پھیلتا ہے, تو آئیڈیا تو یہی ہونا چاہیے کہ یہ بیماری کے پھیلاؤ کو روکنا ہے, اور اس پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کی موومنٹ کو روکا جائے. بحیثیت ڈاکٹر کے تو ہم یہی مشورہ دے سکتے ہیں کہ اس کے پھیلاؤ کو روکا جائے, اور اس کا ایک ہی حل ہوتا ہے کہ لوگوں کی موومنٹ کو کم کیا جائے, تاکہ یہ جو نمبر آف کیسز بڑھ رہے ہیں اور نمبر آف اموات بھی بڑھ رہی ہے, تو اس کو تھوڑا سا بریک دینے کے لیے یہ عمل لاک ڈاؤن کا کیا جائے. یہ جو ویڈیو آپ سنا رہے ہیں, یہ ویڈیو آپ اسد عمر صاحب کو سنا دے, یہ ویڈیو آپ سندھ کے گورنر کو سنا دے جو ڈائلاگ بازی کر رہے تھے, سندھ حکومت ظلم کر رہی ہے, تاجروں کے ساتھ ظلم کر رہی ہے. سر جی میں سنا دوں گا, وہ بھی سن لیں گے, لیکن آپ کے ترجمان نے کہا کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے وفاق کی, تب بھی آپ اعتراض کریں تو کوئی پرواہ نہیں ہے, ہم اپنے لوگوں کی زندگی کا فیصلہ کریں گے. آج آپ کا وہ فیصلہ بدل گیا ہے, نمبر تبدیل نہیں ہوئے. ملک صاحب آپ کا کوئک رسپانس اس پہ چاہوں گا کہ آپ کو یہ کیا نظر آ رہا ہے؟ نمبر تبدیل نہیں ہوتے, ایڈمنسٹریشن سے آپ کا گہرا تعلق رہا ہے, کیا ایسے ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے؟ نہیں دیکھیے مسعود صاحب, میں تو آئی ایم انڈر اے گریٹ ایمنس فیئر فیکٹر کہ خدا نخواستہ کہیں یہ ساری بحث اور اس بات چیت کے دوران ہم کسی نقصان نہ اٹھا لیں کہیں, کیونکہ ہمارے پاس یہ ایویڈنس ہے اور ہمارے پاس یہ پروفیشنل ایڈوائس ہے, اور جتنے بھی ہمارے یہ جتنے یہ وائرسز پھیلتے ہیں اور ان کے جو ایکسپرٹس ہیں, جتنے بھی ایپیڈیمولوجسٹ ہیں, یہ ان ایپیڈیمکس کے حوالے سے بھی انہوں نے جو بات چیت کی ہے, تو دنیا کے خطوں میں جیسے فار ایگزامپل اس کا جو اب جب یہ پھیلا تھا تو چین کا پتہ چلا, وہاں سے ہے, پھر مغرب میں اس کا پھیلاؤ کیسا تھا, پھر بر صغیر میں جب یہ ہندوستان میں ہے تو اس نے کیا اثرات کیے. تو غالباً میرا یہ خیال ہے کہ جو ڈیٹا سجیسٹ کرتے ہیں, ایڈوائس کا ڈیٹا اور جو باقی چیزیں آپ کے پاس, اور جو اس کا ٹرینڈ ہے, اور یہ ڈیلٹا ویریئنٹ اگر ویسے ہی ہے جیسے ہندوستان میں تھا تو یہ ایک خوفناک چیز ہے. جی اس کو روکنے کے لیے آپ کے پاس دو ہی چیزیں ہیں, ایک تو آپ کے پاس لاک ڈاؤنز ہیں اور میکسیمم لاک ڈاؤنز ہیں, اور دوسرا آپ کے پاس ماسکس اینڈ ویکسینیشنز ہیں. میری پورے ملک سے اپیل ہے, حکومت سے بھی اپیل ہے, میڈیا پرسن سے بھی اپیل ہے. میں خود بھی بڑا کیئرلیس ہوں, کہیں بھی جو کچھ ہم کرتے پھر رہے ہیں, بیکاز وی لیو ان اے سوسائٹی. سارا دن ہم ویسے ہی پھرتے ہیں, ماسک پہنا نہیں جاتا, کیا نہیں جاتا, ڈیمانسٹریٹ نہیں کیا جاتا, خود بھی لوگوں کے ساتھ میل جول میں اسی طرح ہے, ویسے ہی نارمل لائف چل رہی. بٹ آئی ایم انڈر این ایمنس. ملک صاحب بالکل احتیاط کرنی چاہیے. وقت ختم ہو گیا. میں آپ سے اجازت چاہوں گا, آپ کا میسج بالکل پہنچ گیا. بہت بہت شکریہ ملک احمد خان صاحب. قادر منظور خیل صاحب آپ کا بہت شکریہ. ہمایوں اختر خان آپ کا بہت بہت شکریہ. خدا نخواستہ یہ اگر ہمیں خدشہ موجود ہے اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ نمبرز میں تبدیلی نہیں آئی ہے لیکن حکومتی فیصلوں میں تبدیلی آئی ہے, پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو زبانی جمع خرچ تھا اور کشیدگی تھی اس میں کمی آئی ہے ان فیصلوں کے نتیجے میں. اور تو یہ جو ایک تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ اس میں کوئی سیاست انوالو ہے, اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو. بیماری کو بیماری کی طرح دیکھنا چاہیے اور اس میں سب کو احتیاط کرنی چاہیے, حکومت ہو, عوام ہو یا ادارے ہوں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. خبر کی دنیا